ادائے خلیل ادائے خلیل ادا کرنے کی ہم کو نعمت ملی، ادائے خلیل ادائے خلیل۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ اللہ کریم کے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے روز اللہ کریم کے عرش کے سائے کے سوا کوئی سایہ نہ ہوگا، تین شخص اللہ کریم کے عرش کے سائے میں ہوں گے۔ عرض کی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ کون لوگ ہوں گے؟ ارشاد فرمایا، وہ شخص جو میرے امتی کی پریشانی دور کرے، نمبر 2 میری سنت زندہ کرنے والا، اور نمبر 3 مجھ پر کثرت سے درود پڑھنے والا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ناظرین، آج ہمارے سلسلے کا موضوع ہے قربانی کے اسرار و رموز۔ قربانی کے جہاں بے شمار فضائل و برکات ہیں، وہیں کئی اسرار و رموز بھی ہیں۔ ان میں چند اسرار و رموز ملاحظہ کیجیے۔ قربانی حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی عظیم یاد تازہ کرتی ہے، جو اللہ کریم کے حکم پر سر تسلیم خم کرنے کا بہترین نمونہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب صحابہ کرام علیہم رضوان نے خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی، یا رسول اللہ ما هذه الاضاحی، یعنی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ قربانیاں کیا ہیں؟ تو آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، سنت ابیکم ابراہیم علیہ السلام، یہ تمہارے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ قربانی کرنے اور تکبیرات تشریق پڑھنے کی وجہ سے غیر حجاج کی حجاج کرام سے مشابہت ہو جاتی ہے، جو کہ ایک اچھا عمل ہے۔ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو کسی قوم سے تشبہ یعنی مشابہت رکھے گا تو وہ انہی میں سے ہوگا۔ چنانچہ حنفیوں کے عظیم پیشوا حضرت علامہ علی قاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، جو شخص کفار، فساق اور فجار کے ساتھ لباس وغیرہ میں مشابہت کرے وہ گناہ میں انہی کی مثل ہے، اور جو شخص نیکوکاروں کی مشابہت اختیار کرے وہ بھلائی میں انہی کی مثل ہے۔ منقول ہے کہ جب اللہ کریم نے فرعون اور اس کی قوم کو غرق کیا تو ان کا وہ بہروپیہ بچ گیا جو حضرت موسیٰ علیہ نبینا وعلیہ السلام کے ساتھ لباس اور بول چال میں نقل کیا کرتا تھا۔ فرعون اور اس کی قوم اس کی ان حرکات و سکنات سے ہنسا کرتے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بارگاہ الہی میں عرض کی، اے میرے رب، یہ تو دوسرے فرعونیوں کے مقابلے میں مجھے زیادہ اذیت دیتا تھا۔ تو اللہ کریم نے ارشاد فرمایا، ہم نے اس لیے غرق نہیں کیا کہ اس نے تمہارے جیسا لباس پہنا ہوا ہے، اور ہم محبوب کی سی صورت اختیار کرنے والے کو بھی عذاب نہیں دیتے۔ غور کیجئے کہ جس نے باطل فرقے سے اہل حق کے ساتھ مشابہت اختیار کی تو اس سے نجات مل گئی اور وہ غرق ہونے سے بچ گیا، تو اس کا کیا عالم ہوگا جو تعظیم و تکریم کی نیت سے انبیاء کرام علیہم السلام اور اولیاء کرام رحمہم اللہ السلام کے ساتھ مشابہت اختیار کرے گا۔ جس طرح بدن کا شکر نماز ہے، مال کا شکر زکوٰۃ ہے، اسی طرح جانوروں کا شکر قربانی ہے، اور شکر کرنے سے نعمت میں اضافہ ہوتا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے، لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اگر تم میرا شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ عطا کروں گا، اور اگر تم ناشکری کرو گے تو میرا عذاب سخت ہے۔ ناظرین، اس بات کا ہر ایک کو تجربہ ہوگا کہ جن جانوروں کی قربانی کی جاتی ہے وہ جانور پورا سال ذبح ہوتے رہتے ہیں، اور پھر بقرہ عید کے موقع پر بھی لاکھوں بلکہ کروڑوں جانور ذبح ہوتے ہیں، مگر پھر بھی ان جانوروں میں کمی واقع نہیں ہوتی، بلکہ ان کے ریوڑ دکھائی دیتے ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ جو چیز اللہ کریم کی راہ میں دی جاتی ہے وہ ختم نہیں ہوتی، اللہ کریم اس میں برکت عطا فرما دیتا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے
کہ اہل بیت نے بکری ذبح کی تو خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس میں سے کیا بچا؟ انہوں نے جواب دیا کہ کندھے کے سوا کچھ نہیں بچا۔ اللہ کریم کے آخری نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کندھے کے سوا سب بچ گیا، یعنی جو راہ خدا میں صدقہ دے دیا گیا وہ باقی اور لازوال ہو گیا، اور جو اپنے کھانے کے لیے رکھا گیا وہ ہضم ہو کر فنا ہو جائے گا۔ رب تبارک و تعالی فرماتا ہے ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق، جو تمہارے پاس ہے وہ ختم ہو جائے گا اور جو اللہ کے پاس ہے وہ باقی رہنے والا ہے۔ قربانی کے ذریعے یہ بات دلوں میں راسخ کی جاتی ہے کہ تمام عبادات اللہ کے لیے خاص ہیں۔ مشرکین بتوں کو اللہ کریم کا شریک بناتے، کھیتی باڑی میں ان کا حصہ مقرر کرتے اور بتوں کے نام پر قربانی کیا کرتے تھے۔ اسلام چونکہ دین توحید ہے لہٰذا اس میں ہر عبادت کو اللہ کریم کے لیے خاص کر دیا گیا ہے۔ چنانچہ اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ، تم فرماؤ بے شک میری نماز اور میری قربانیاں اور میرا جینا اور میرا مرنا سب اللہ کے لیے ہے جو سارے جہانوں کا رب ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ ناظرین، یہاں جو فرمایا گیا وہ حقیقتاً ایک مومن زندگی کی عکاسی ہے کہ مسلمان کا جینا مرنا اور عبادت و ریاضت سب کچھ اللہ کریم کے لیے ہونا چاہیے۔ زندگی اللہ کریم کی رضا کے کاموں میں اور جینے کا مقصد اللہ کریم کے دین کی سربلندی ہو، یوں ہی مرنا حالت ایمان میں ہو اور سکے تو کلمہ حق بلند کرنے کے لیے ہو، یوں ہی عبادت کا شرک جلی سے پاک ہونا تو بہرحال ایمانیات میں داخل ہے۔ عبادت شرک خفی یعنی ریاکاری سے بھی پاک ہو اور خالصتاً اللہ کریم کی رضا و خوشنودی کے لیے ہو۔ دور جاہلیت میں کفار حج کے موقع پر جو جانور ذبح کرتے تھے ان کا گوشت خود نہیں کھاتے تھے۔ ان کا رد کرتے ہوئے مسلمانوں کو حکم دیا گیا کہ تم حج کے دنوں میں جو جانور ذبح کرو اس کا گوشت خود بھی کھاؤ اور محتاج فقیروں کو بھی کھلاؤ۔ چنانچہ اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ، تو تم ان سے کھاؤ اور مصیبت زدہ محتاج کو کھلاؤ۔ قربانی عزیز و اقارب کے ساتھ ملاقات، ضیافت اور صلہ رحمی کا سبب ہے، اسی لیے ان دنوں میں روزہ رکھنا حرام ہے، کیونکہ ان دنوں میں سب مسلمان اللہ کریم کے مہمان ہوتے ہیں۔ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہم نے تم لوگوں کو قربانی کا گوشت 3 دن سے زیادہ کھانے سے منع کیا تھا تاکہ تم سب کو فراخی ہو، اس طرح کہ وہ گوشت تم سب میں کچھ نہ کچھ پہنچ جائے۔ اب اللہ کریم نے گنجائش و غنا بخش دی، لہٰذا اب کھاؤ اور ذخیرہ کرو اور ثواب کماؤ۔ یہ کھانے پینے اور ذکر الہی کرنے کے دن ہیں۔ قربانی کا گوشت عزیز و اقارب اور غریب و مسکینوں کو تحفے کے طور پر دیا جاتا ہے۔ اس سے جہاں ان کے دلوں میں خوشی پیدا ہوتی ہے، ان کی دعائیں ملتی ہیں، وہیں آپس میں باہم محبت بھی بڑھتی ہے۔ حدیث پاک میں ارشاد فرمایا کہ ایک دوسرے کو تحفہ دو، اس سے محبت پیدا ہوگی۔ قربانی کے ذریعے خیر کی طرف میلان اور حب دنیا و خواہشات سے انحراف کرنا ہے، جو کہ اعلیٰ درجے کی نیکی ہے، اور عمل کے ذریعے اس کی تمامیت، اس کی تاکید بڑھاتی ہے۔ تو قربانی کا خون بہانے سے مقصود خون اور گوشت نہیں بلکہ حب دنیا سے دل کا پھر جانا اور رضا الہی کو ترجیح دیتے ہوئے مال خرچ کرنا ہوتا ہے، اور یہ بات پختہ نیت اور ارادے کے وقت ہی حاصل ہو جاتی ہے، اگرچہ کسی رکاوٹ کی وجہ سے عمل نہ ہو سکے۔ اللہ کریم کے پاس خون اور گوشت نہیں پہنچتا بلکہ تقویٰ پہنچتا ہے، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنْكُمْ، اللہ کو ہرگز نہ ان کے گوشت پہنچتے ہیں نہ ان کے خون، ہاں تمہاری پرہیزگاری اس تک باریاب ہوتی ہے۔ اللہ کریم سے دعا ہے کہ اللہ کریم ہمیں خوش دلی کے ساتھ قربانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ادائے خلیل ادائے خلیل ادا کرنے کی ہم کو نعمت ملی، ادائے خلیل
خلیل ادائے خلیل